اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے شب قدر۔ شب قدر کیا ہے، شب قدر کی فضیلت کیا ہے، شب قدر کس رات میں ہوتی ہے، شب قدر میں ہمیں شب قدر کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور پا لیں تو ہمیں شب قدر میں کیا عبادات کرنی چاہیے، رب کو کیسے راضی کرنا چاہیے، ان تمام موضوعات پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف قادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے ساتھ حضرت کی طرف چلیں گے اور سوالات کا سلسلہ حضرت سے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور سب سے پہلا سوال ہم حضرت سے کریں گے کہ شب قدر سے مراد کیا ہے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں فقیر محمد بھائی، اتنے زبردست پلیٹ فارم پر اور اتنی عظیم رات اور اتنے عظیم موضوع کے ساتھ جو ہے آج ہم گفت و شنید کا سلسلہ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر جو آپ نے بات کی نا شب قدر سے مراد کیا ہے، تو کوئی کیا بیان کرے گا جب دینے والا ہی اسے راز میں رکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، جس کی طرف سے انعام دیا گیا اس نے انعام کو چھپا دیا ہے، اللہ اکبر، اللہ انعام کو چھپا دیا ہے۔ کیا فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ، اب لیلۃ القدر ہی کا لفظ ہے، جی اس میں وضاحت کوئی نہیں کی۔ قدر خود ایک ایسا لفظ ہے جو وضاحت طلب لفظ ہے، جس کی وضاحت ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ اس کو پھر آگے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہے، دوبارہ دہرا رہا ہے، لیکن پھر وضاحت نہیں ہو رہی۔ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، وہ سننے والے تجھے کیا خبر ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اچھا، سبحان اللہ، پھر بندہ سوچتا ہے چلے اب تھوڑی وضاحت ہو جائے گی۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی وضاحت نہیں ہو سکتی، اتنا تمہیں بتا دے، خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، سبحان اللہ، 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تھوڑی تفصیل بیان فرمائی۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں اللہ رب العالمین کے ملائکہ اکیلے نہیں بلکہ اپنے سرداروں کے ساتھ، والروح، حضرت جبریل کا ذکر کیا تو جبریل سردار اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، فرشتوں کے سردار اعلیٰ جبریل امین ہے۔ سبحان اللہ، جب سردار اعلیٰ ہی زمین پر آ گئے تو پھر باقی سارے بھی آ گئے۔ سبحان تو اللہ، فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں ملائکہ روح الامین کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی اللہ کا حکم ہوتا ہے اترو سارے زمین پر جاؤ، سبحان میرے اللہ، محبوب کی امت کو میری رحمتیں تقسیم کرو، بخششیں تقسیم کرو، جو جو کچھ مانگ رہا ہے اسے تقسیم کرو۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے نا، ورنہ رب کی رحمت تو گویا یوں کہہ رہی ہے، وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، ہر شان والا معاملہ ان کو دے کر اللہ رب العالمین بھیجتا ہے سلام، وہ سلامتیاں بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ جو سلامتی ہے نا، یہ جو سلام ہے اسلام کے اندر، حضور نے نہیں فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ فقیر محمد بھائی، میں آپ کے توسط سے، پروگرام کے توسط سے ناظرین کو کہوں گا، سلام جو ہے یہ دعا ہے، یہ اللہ کا مبارک نام ہے سلام، الملک القدوس السلام۔ تو یہ اس کے اندر تعلق ہے بندہ اور خدا کا۔ فرمایا سلام تم پر، جاؤ فرشتوں میرے بندوں پر سلامتی بھیجو، وہ سلامت رہیں، ان کے بچے سلامت رہیں، ان کے مال سلامت رہیں، وہ قبروں میں سلامت رہیں، وہ حشر میں سلامت رہیں، وہ برزخ میں سلامت رہیں۔ اب کوئی پا ہی نہیں رہا تو وہ الگ بات۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات جب تک جاتی نہیں ہے یہ صدائیں آتی رہتی ہیں، یہ صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہی میں سمجھتا ہوں، احادیث میں تو بہت کچھ موجود ہے، اگر ہم اس پروگرام کے وقت کی مناسبت سے صرف قرآن کی اس ایک سورت کی تفسیر سورت لیلۃ القدر میں سمجھ لیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پہ ہم رحمتیں ہی اتر رہی ہیں۔ کسی کو اپنی زندگی میں ایک شب قدر بھی مل جائے تو زندگی 80 سال کی ہوگی یا 1000 سال سے بہتر ہے۔
زندگی تو زیادہ سے زیادہ 80 سال کی ہوگی، یہ 1000 سال سے بہتر ہے اگر ایک بھی مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، شب قدر کے فضائل اور اتنی اہم باتیں چل رہی ہیں۔ مختصر سوالات کی طرف حضرت کی طرف چلیں گے۔ حضرت شب قدر جو ہے وہ طاق راتوں میں ہے، جفت راتوں میں ہے، 27ویں شب کو ہے، کیسے تلاش کریں، کب ہے شب قدر؟ اس میں مختلف روایات ہیں، لیکن جو زیادہ تر روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کو رمضان کی آخری عاشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو آخری عاشرے کی جو طاق راتیں ہیں وہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں ہیں۔ تو اسی فرمان کے مطابق جو ہے ہمیں چاہیے کہ پورا رمضان دیا اللہ نے جی، اور اس کے بعد پھر انعام جو ہے شب قدر دیا۔ شب قدر کو اگر پورے رمضان میں بھی فکس کیا جاتا نا فقیر محمد بھائی، یہ اتنی عظیم رات ہے، اتنی شان والی رات ہے کہ پورا رمضان بھی بندہ تلاش کرتا رہے۔ میں نے کہا نا جس طرح پچھلی بات میں کہ اگر یہ شب قدر مل گئی تو 1000 سال سے آپ سفل کر جائیں گے۔ تو 5 راتیں کیا چیز ہے، تھوڑا تھوڑا عبادت کر لے، 27ویں کو تھوڑا زیادہ کر لے، 25ویں کو تھوڑا زیادہ کر لے، 29ویں کو تھوڑا زیادہ کر لے۔ جی اچھا، جزاک اللہ۔ حضرت شب قدر کی کوئی نشانیاں بھی ہیں، کوئی پتہ چلتا ہے، کچھ ایسا اندازے ہو پاتے ہیں؟ جو اہل اللہ ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے باقاعدہ شب قدر کے حوالے سے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، لیکن میں اس سے تھوڑا سا ہٹ کر، جیسے کہ پانی جو ہے کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، موسم کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے اور اس دن ستاروں کی کیفیت ذرا مختلف ہو جاتی ہے، تو یہ کچھ علامات بیان کی ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ان علامات کو سائڈ پر رکھ کر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے دیکھیں، جو رمضان کی راتیں ان میں تراویح تو ہم پڑھتے ہی ہیں، تو رات کی جو نماز ہے وہ ہمیں ویسے ہی مل جاتی ہے۔ ایک تسبیح اضافی پڑھ لیں، ایک قرآن کے پارے کی ایک پاؤ کی تلاوت کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں 2، 4، 6 منٹ کی، 10 منٹ کی، 20 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی دعا کر لیں، یہ اضافی آپ کی نماز ہے۔ یہ مل گئی تو شب قدر مل گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت شب قدر میں توبہ کا بھی کوئی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ توبہ کے حوالے سے یہ مطلب توبہ جو ہے یہ تو انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ جی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، فقیر محمد بھائی میں ایک بات عرض کروں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کیا ہے تو توبہ کیا جائے گا۔ توبہ کے حوالے سے تو ایک تفصیلی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس پر گفتگو کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تابہ یتوبو کا مطلب ہے لوٹنا۔ ہم اپنے مرکز سے، ہر شخص بچھڑا ہوا ہے، ہر شخص کو اللہ نے مرکز سے دور بھیجا ہے، یہ رب العالمین کا امتحان ہے، اپنے آپ سے دور کیا ہے، دوبارہ واپس آنا ہے۔ جو جتنی زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہے وہ اتنا قریب آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں انی اتوب الی اللہ اکثر من 70 مرہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رسول اللہ ہیں، سارے انبیاء معصومین عن الخطا ہیں، وہ خطا سے پاک ہیں۔ صحابہ کرام اہل بیت اطہار وہ محفوظ ہیں، وہ بھی خطا نہیں کرتے، خطاؤں سے پاک ہیں۔ تو جب یہ لوگ جو توبہ کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ خود رسول اللہ جو فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ، فتح مکہ کے موقع پر کہ حبیب آپ استغفار کریں، توبہ کریں۔ تو توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب ہے اپنے درجات میں ترقی پانا، اپنے کھوئے ہوئے مقامات میں ترقی پانا۔ تو شب قدر ہو یا شب برات ہو یا جتنی بڑی راتیں ہیں، یہ توبہ کے لیے ہی تو ملتی ہے، مقصود توبہ ہی تو ہے، اللہ کی بارگاہ میں لوٹنا ہی تو ہے۔ تو بندہ کوشش کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹے۔ اور توبہ ہے کیا، میں آپ کے توسط سے یہ بھی بتا دوں، حضور نے فرمایا الندم توبۃ، توبہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ توبہ بندہ انسان کا جو دل ہے نا، دل، اس دل میں شرمندگی پیدا ہو جائے کہ اے بندے، اے عبدالرؤوف، تو نے اللہ کا کھایا، اللہ کا دیا ہوا پہنا، پھر تو نے اللہ کے قوانین توڑے، اللہ کا فرض کی ہوئی نماز چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے، نگاہوں، اس نے تجھے نگاہیں دی، تو نے نگاہوں کو گناہ میں مبتلا کیا، اس نے تجھے نعمتیں دی، تو نے نعمتوں کے ذریعے گناہ، لوگوں پر ظلم کیا، ان ہاتھوں کے ذریعے غلط کام کیے۔ جب انسان ان پر غور کرے اور اس کے دل میں ایک ندامت سی پیدا ہو، اسی کا نام توبہ ہے۔ اور یہ نہ کیا تو پھر عبادات ریاضات کا ماخذ اور ان تمام کا مصدر جو ہے وہ توبہ ہوتا ہے۔ توبہ ہی کے ذریعے تو بندہ واپس لوٹتا ہے۔ اگر توبہ نہیں ہے زندگی میں تو پھر کیا ہے؟ تو کوشش یہ کریں کہ کثرت کے ساتھ بندہ توبہ کرے، کثرت سے استغفار پڑھے۔ رزق میں تنگی اکثر توبہ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، غلطیاں کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کثرت استغفار رزق میں وسعت کا سبب بنتا ہے، کثرت استغفار عمر میں برکت کا سبب بنتا ہے، کثرت استغفار درجات میں ترقی کا سبب بنتا ہے۔ کثرت توبہ اور استغفار کی تو کیا ہی بات ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، گفتگو آپ نے سنی حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شب قدر کے فضائل، شب قدر کی اہمیت، اور شب قدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، توبہ، استغفار، تلاوت اور عبادات کا جو معاملہ، اور پھر شب قدر کے فضائل سے ہمیں مطلع اس میں فرما رہے تھوڑی تھے. سی بات اگر جی آپ مجھے جی موقع دیں نا، وہ یہ کہوں گا کہ جو ہم نے لوگوں کو تکالیف دی ہے نا، جی. ان سے معافی لازمی مانگے. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ وہ توبہ سے، صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگا، سبحان اللہ. وہ ان لوگوں سے پہلے معافی مانگ لے. جی. اللہ رب العالمین کو منانا آسان ہے، بندوں کو بنانا مشکل ہے. اللہ یہ بھی اللہ کا قانون ہے. اس اللہ. لیے بندوں کو منا لے، جی بندوں سے مانگ لیں، پاؤں پکڑ لیں، جی جیسے تیسے آج رخصتی کروا لیں، جی. آج معافی کروا لیں. کیونکہ آج اگر رخصت نہیں کیا، معاف نہیں کیا، چھٹی نہیں دی، تو کل بروز قیامت تو مشکل ہو جائے گا. اس اللہ لیے یہ اکبر. ضروری ہے کہ ان سے معافی مانگ لی جائے. جزاک اللہ حضور، جزاک اللہ. سبحان اللہ. ناظرین کرام، کتنا خوبصورت میسج حضرت کی طرف سے ہمیں دیا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.